فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيًّا۔ یہاں سے حکم رعیت نمبر 4، چوتھا حکم رعیت کہ یتیم لڑکیوں کے علاوہ دوسری عورتوں کے بھی مہر ادا کرو۔ ایسا نہیں کہ پہلے حکم ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ اگر یتیم لڑکیوں سے نکاح کرو تو ان کا مہر ادا کرو، ان کے حقوق پورے دوسرے بھی ادا کرو، تو یہاں پر بھی کہ صرف ان کا نہیں دوسروں کے بھی مہر کو ادا کرو۔ آج کل ہمارے دور میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کو کہتے ہیں کہ بس چھوڑو مہر کو، ہم نے اکٹھا بھی رہنا ہے، یہ وہ ہے، پھر ان کو مہر ادا نہیں کرتے۔ تو مسئلہ یہ ہے ان کو ایک بار مہر ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر وہ خوشی سے پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دیں تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، خود مانگنا وغیرہ نہیں چاہیے۔ تو صدقات ہننا صدقہ کی جمع بمانا مہر ہے یہاں پر، اور نہلتن اس کا معنی فریضہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کا مہر دینا فرض ہے۔ ہنیئن بمانا صحت مند اور مریئن بمانا ہضم ہونے والا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا یہ معنی کرتے ہیں کہ کھاؤ تم اس کو رچتا پچتا۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات فرمائی ہے۔ اگر معاف کر دیں، خوشی سے چھوڑ دیں تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن آج کل جو طریقہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگلی آیت کے اندر، آیت نمبر 5 کے اندر، اس میں حکم رعیت نمبر 5 کو ذکر ہوا کہ جب چھوٹی عمر ہے اس سے پہلے یتیموں کو ان کا مال نہ دو، جبکہ دو اس پر گواہ بنا لو۔ جب مال دینا چاہے بندہ تو اس کو دیتے وقت، مال ادا کرتے وقت 2 گواہ بھی مقرر کر لینے چاہیے کہ میں نے اس کا مال پورا ادا کر دیا۔ البتہ ان کی خوراک وغیرہ کے جو بھی اخراجات ہیں انہی کے مال سے ہونے چاہیے، اٹھا لو، اور یتیموں سے کہہ دو کہ تمہارا مال ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اموالکم یہاں پر جو لفظ آیا ہے یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر، اموالکم سے مراد ان یتیموں کے مال، لیکن فی الحال ان پر جو ولایت میں ہے ان کے، تو وہاں پر اس کو ان کی ولایت میں رکھنا ہے، بے عقلوں کو مال ادا نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس لیے یہ بتا دیا تھا کہ یتیم ہے، بچہ ہے، ابھی نابالغ ہے، اس کو خرچ کرنے کی تمیز ابھی نہیں ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، تو وہ بچہ اس کو ضائع کر دے گا، اور جب وہ سمجھدار ہوگا تو پھر اس وقت اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو یہاں پر قیامن گزران کا معنی ہے، اور 8 جزیں بیان ہوئی جہاں پر نمبر 1 لا تؤتوا السفہاء، کہ ان بے عقلوں کو، یعنی چھوٹے بچے ہیں، عقل نہیں ہے، ابھی سمجھدار نہیں ہیں، ان کو نہ دو۔ ورزقوہم، ان کا رزق یعنی ان کا مال، وکسوہم، اور ان کو کپڑے وغیرہ پہناؤ، وقولوا لہم، اور کہو ان کو۔ اس طرح کے یہ جو اللہ رب العالمین نے الفاظ ذکر فرمائے ہیں، تو یہ چند چیزیں ہیں جن سے اللہ نے کچھ منع فرمایا، اور کچھ ان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے، اور ان کے مال کو بچانے کے لیے یہ تبلیغ فرمائی ہے۔ اچھا، یہ کتنی جز ہوگی؟ 4۔ پہلی جز ہو گئی لا تؤتوا النساء، دوسری جز ورزقوہم، تیسری جز وکسوہم، چوتھی جز وقولوا لہم، 5ویں چیز وابتلوا الیتامی، کہ یتیموں کو آزماؤ۔ کیسے آزمانا؟ کہ اگر کم عقل ہے، نابالغ ہوں، تو اس وقت تک ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو، اور آزمانے کا
صحیح طریقہ کہ اس وقت ادا کرنا ہے جب وہ کیا ہے مال کو ضائع نہ کرتا ہو، اور آزماؤ ایسے کہ دکان پر اس کو بھیج دو چند پیسے دے کر، رقم دے کر، اور اس رقم سے کم چیز منگواؤ کہ رقم کچھ بچ جائے، اب بھیج دو اور آزماؤ کہ یہ اگر ضائع کر کے آتا ہے اوپر والے پیسے، اوپر والی رقم جو اس مال سے، تو وہ سمجھو کہ ابھی تک وہ سمجھدار نہیں ہے۔ اگر اس مال کو ضائع نہیں کرتا، وہ بھی ساتھ واپس لے کر آتا ہے، صحیح خرید و فروخت کرتا ہے، تو پھر اس وقت ان کو دے دو۔ تو حتی اذا بلغ النکاح، نکاح بمعنی وتی بھی ہے، مطلب بالغ ہو جائیں تو ادا کر دو، بشرط کہ آزمائش میں پاس ہو جائیں۔ اس کے بعد اگر ان میں ہوشیاری دیکھو تو مال ادا کر دو۔ لا تأکلوها اسرافا وبدارا، یہاں پر یہ آیت نمبر 6 کے اندر لا تأکلوا اسرافا وبدارا، تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ یتیم کے مال سے جلدی کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پھر ادا کرنا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا ہے، مطلب اس کو کھلانے کی اجازت ہے، اڑانے کی اجازت نہیں ہے، تاکہ ضائع نہ ہو مال اس کا، اسرافاً اس حال میں کہ ضائع کرنے والے ہو، بدارن یعنی جلدی کرنے والے، مطلب یتیم کا مال ضائع بھی نہیں کرنا اور جلدی بھی نہ کرنا۔ ومن کان غنیا، اور جو ہو غنی حاجت مند، تو فلیستعفف، یتیم کے مال سے وہ بچتا رہے۔ نمبر 6 یعنی اگر یتیم کا ولی مالدار ہو تو وہ یتیم کے مال سے بالکل یا اجتناب کرے، نہ اس میں سے قرض لے، نہ اس میں تجارت کرے، وغیرہ وغیرہ۔ آگے نمبر 7 ہے من کان فقیرن، جو فقیر ہو، اگر یتیم کا ولی تنگ دست ہے تو پھر اجازت ہے، جائز طریقہ ہے سے یتیم کے مال سے فائدہ اٹھانے کی، یعنی بقدر حاجت ضروریہ، کہ جتنی ضرورت ہو، ایسا نہیں کہ بس اللہ نے اجازت دی سارا مال اس کا اٹھا لیا پھر دے دیں گے، مطلب اس میں سے قرض لے لے اور جب خوشحال ہو جائے تو ادا کر دے، ایسا نہیں کہ پھر ادا بھی نہ کرے، یا اس مال سے تجارت کرے اور منافع سے جائز حصہ وصول کر لے، یا اس مال کی حفاظت اور اصلاح کی مناسب اجرت مقرر کر دے۔ تو یہاں آگے 8واں نمبر ہے فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، 8واں نمبر کہ جب ان کو مال ان کے حوالے کر دو، گواہوں کا حکم تو دنوی ضابطہ کی تکمیل کے لیے دیا جا رہا ہے، جہاں پر مال دو تو پھر گواہ مقرر کرو، اور نہ حقیقتاً ہر خیانت اور ہر امانت کا علم تو اللہ کو ہے، یہ تو دنیا کے ضابطہ کی تکمیل کے لیے دیا جا رہا ہے حکم کہ گواہ مقرر کرو۔ یتیموں کے سپرد ان کی جائیدادیں کرنے لگو، تو گواہ اس امر پر کہ یتیموں کا مال ان کے سپرد کر دیا گیا ہے، اس لیے ان کو یہ مال ان کے حوالے کر دو۔ آؤ ترجمہ دیکھتے ہیں آیات کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِيلًا، اور دے دو عورتوں کو ان کے مار ان کی خوشی سے، فَإِن تُبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، پھر اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تم کو، نفساً فَكُلُوا، اپنی خوشی سے بس کھاؤ تم اس کو، ہنیئا مریا، رچتا پچتا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، مت دو اب عقلوں کو مال ان کا اپنا مال جن کو بنایا اللہ نے تمہارے گزران کا سبب، یعنی ولی بنایا، ان کو انہی میں سے کھلاتے رہو اور پہناتے رہو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے اچھی بات کہو، یعنی کہ تمہارا مال محفوظ ہے، وَاقْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، سدھارتے رہو یتیموں کو، آزماتے رہو جب تک کہ وہ نکاح کو پہنچ جائیں، سمجھاتے رہو، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم دیکھ لو مانوس ہو جب تم ان کی ہوشیاری کو، ان کی جوانی کو، رہنمائی کو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا وَيُكَبِّرُوا، اور نہ کھاؤ
کھا جاؤ مال یتیموں کا ضرورت سے زیادہ نہ کھلاؤ ان کو حاجت سے پہلے کہ وہ یکبروا کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں. ومن کان غنیا فلیستعفف تو جو بندہ غنی ہو مالدار ہو تو وہ ان یتیم کے مال سے بچتا رہے. ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف جو بندہ محتاج ہو تو کھائے دستور کے مطابق. فإذا دفعتم إليهم أموالهم جس وقت دو ان کو ان کا اپنا مال فشہدوا علیہم تو ان کو گواہ بنا لو اس پر. فکفیٰ باللہ حسیبا اللہ کافی ہے حساب کرنے والا.